ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کی نظروں کے سامنے یہ اس گھر کا ماڈل ہے کہ جس پر کائنات کی تمام رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ برسیں۔ اس مقدس مسکن کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہماری نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی۔ ایک لمحے کو تصور کریں کہ ہمارے پیارے آقا کے زمان و مکان جن کی دسترس میں تھے، جو نہ صرف اس ظاہری جہان بلکہ دوسرے جہانوں کے بھی سردار تھے، اور اگر مختصراً کہا جائے تو وہ وجہ تخلیق کائنات تھے، وہ اس ساری دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے۔ سب سے پہلا منظر جو آپ کے ساتھ ہم اسکرین پر شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ساخت کیسی تھی اور اس کا سٹرکچر اور ڈیزائن کیسا تھا۔ آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے مرکزی دروازے یعنی داخلی دروازے کے بعد ایک چھوٹا سا احاطہ تھا، جس کے ایک کونے پر ایک چارپائی تھی اور ساتھ ہی زمین پر تلائی بچھی ہوئی تھی، اور روایات کے مطابق یہی وہ بابرکت کونا تھا جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے کے بعد استراحت فرمایا کرتے تھے، یعنی آرام کیا کرتے تھے۔ اسی احاطے کے دوسرے کونے پر کھانا پکانے کے برتن اور آٹا پیسنے کے برتن اور آٹا پیسنے کے آلات چٹائی پر پڑے ہوتے تھے، اور احاطے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا پڑا ہوتا تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے غلام بیر غرس، بیر سکھیا اور مالک بن نظر کے کنویں سے آپ کے لیے میٹھا اور ٹھنڈا پانی لایا کرتے تھے اور ان گھڑوں میں بھر دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی گھر میں لایا جاتا تو پھر اس کے بعد ایک مشکیزے میں ڈال کر اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید ٹھنڈا کیا جاتا۔ گھر کے مرکزی دروازے کے ساتھ یہ جو احاطہ موجود ہے، آپ نے ایک چارپائی اور تلائی نما بستر بچھے ہوئے دیکھا تھا، تو اسی کونے میں آپ کو ایک چمڑے کی بنی ہوئی مشک بھی نظر آئے گی، اور یہی وہ مشک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کا پانی رکھا جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، اب بڑھتے ہیں گھر کے اندرونی حصے کی جانب۔ یہاں آپ کو احاطے میں ایک دروازہ نظر آ رہا ہوگا، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں جایا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، اب آپ اسکرین پر جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ کاشانہ نبوت کا اندرونی منظر ہے، اور یہاں آپ کو جو برقی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ سعودی حکومت نے اس ماڈل گھر کو روشن کرنے کے لیے یہاں پر لگائی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس حصے میں ایک آلہ ہوا کرتا تھا جس میں چراغ دھرا جاتا تھا، جو سر شام جلا دیا جاتا تھا۔ اب اس حصے کی کچی چار دیواری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فرش پر کھجور کی چٹائیاں پڑی ہیں، اور اسی چٹائی کے ایک طرف چارپائی نما ایک چیز پڑی ہے جس پر استراحت فرمانے کا انتظام ہے، اور ساتھ ہی زمین پر ٹاٹ پڑا ہوا ہے۔ کائنات کے سب سے افضل بشر اور دونوں جہانوں کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ نرم بستر پسند نہیں فرماتے تھے، اور اکثر اوقات عبادت کرنے کے بعد آپ زمین پر ہی لیٹا کرتے۔ اور ذرا دونوں جہانوں کے سردار کے گھر کی چھت کا نظارہ کیجئے کہ اس پر کھجور کی چھال دھر کر اس پر سائے اور پردے کا اہتمام فرمایا گیا ہے۔ کاشانہ نبوت کے اندر والے اس حصے کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ سامنے کی دیوار پر دیکھیں گے تو آپ کو دیوار کے ساتھ کھجور کی کچھ خشک شاخیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا برتن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور ساتھ ہی ایک کونے میں وہ برتن پڑے ہیں کہ جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ کھانے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار کیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کی کیفیت کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ عموماً آپ جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ، آل محمد کے رزق کو بقدر زیست بنا، یعنی زندگی میں جتنا رزق درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جب تیرا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو آپ کی جانب گریہ و زاری میں لگا رہوں۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد و قناعت کا درس دیا، اور اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا تو عرب کے ہر گوشے سے دولت کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب و عجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں وہی فقر و فاقہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر 2 وقت بھی سیر ہو کر آپ نے کھانا نہیں کھایا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا، اور چند سیر جو کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی گئی تھی۔ خواتین و حضرات، یہ تو تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کا عالم۔ اب آپ اپنی اسکرین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماڈل ہاؤس کے اندرونی حصے کا نظارہ تو کر ہی چکے ہیں، جس میں آپ نے بستر دیکھا کہ کتنا سادہ بچھونا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ کے جسم مبارک پر کچھ نشانات پڑ گئے۔ ابن مسعود سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرما کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بھی روایت کیے گئے ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بسترا بچھا دیا تھا۔ آپ کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھر دیے جاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کے معمولات کیا تھے، اور دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے کیسے توازن قائم کیا، اس کے متعلق بہت سی احادیث روایت ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے، پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی تو صرف ازواج مطہرات ہی جانتی تھی، اس لیے وہی اس کے متعلق بہتر رہنمائی کر سکتی تھی۔ چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ اصحاب گئے تو تمام ازواج مطہرات نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معمولات ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگوں کے تھے، یعنی کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے، گھر کا کوئی کام کاج ہوتا تو خود کر دیتے، گھر کی کسی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تو وہ بھی خود کر دیتے تھے، کوئی جوتا گانٹنا ہوتا تو وہ گانٹ دیتے، چارپائی سیدھی کرنی ہوتی تو خود کر دیتے، اور کسی کام میں اگر ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی تو ہاتھ بٹا دیتے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری۔ خواتین و حضرات، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسی طرح خاندانی معاملات میں آپ کی خاندی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور انہی کی طرز زندگی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ الاحزاب میں یہی بات فرمائی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ چنانچہ چند صحابی حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا ام المومنین، حضور کے اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر۔ خواتین و حضرات، یہ تھی کل کائنات اس ہستی کی کہ جس نے دو جہانوں پر حکمرانی کی، کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی۔ اور اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو کیا حیثیت دیتے تھے، ان کی دسترس میں کیا کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے اگر فرمائش کرتے تو ان کی فرمائش پوری نہ ہوتی؟ لیکن آپ کا مقصد حیات اعلیٰ اور عرفہ تھا، اور ان کی